السلام علیکم رحمۃ اللہ، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ جتنے بھی ہمارے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں پریگننٹ لیڈیز ہیں اور باقی جتنے بھی بچے بوڑھے جوان، ان کے لیے امپورٹنٹ رہنے والی ہے کہ کیا کچھ احتیاط ہمیں اس گرمی میں بڑھتی ہوئی جو کہ ڈگری ہے جموں میں یا کشمیر میں، اس میں کہ کیا کچھ کن چیزوں کا ہمیں پالن کرنا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس میں عامر سہیل سر آپ کو پوری ڈیٹیل۔ پریگننٹ عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، مرد افراد کے لیے اور بچوں کے لیے بڑی امپورٹنٹ ایڈوائزری ہے۔ ایکسٹریم ہیٹ ویو ہے، 40 ڈگری جموں میں کراس ہو چکا ہے، 30 کے آس پاس کشمیر میں کراس ہو چکا ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بالکل بھی جو ہے وہ پیاسے نہ رہیں، آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ORS پانی کا استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ لسی کا استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں، ویجیٹیبلز کا استعمال کریں، سلاد کا استعمال کریں، پائن ایپل کا استعمال کریں، گریپس کا استعمال کریں۔ اور اتنا ہی نہیں، بالخصوص جو وہ سر پہ کپڑا ڈھانپ کر رکھیں، ٹاول کا استعمال کریں سر پہ۔ 12 سے 3 کے بیچ میں گھروں سے باہر مت نکلیں۔ جوتے اگر پہنتے ہیں تو پراپر طریقے سے انہیں کلوز کر کے رکھیں اور ٹھنڈی جگہ پہ رہیں، کول پلیسز، وینٹیلیٹڈ پلیسز جہاں پہ ہوا ہے۔ اگر کھڑکیاں ہیں تو آگے کرٹنز لگا کر رکھیں، اور ویسے ہی اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈیسن ہے تو اسے اس جگہ پہ رکھیں جہاں پہ وہ خراب نہ ہو۔ اگر آپ کے گھروں میں بزرگ ہیں تو ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اس لیے خیال رکھیں بزرگوں کا کیونکہ آپ انہیں ڈیلی روٹین میں چیک کروائیں، کیونکہ گرمی ایکسٹریم ویو میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس گرمی کے کارن جو ہے وہ کافی عام شہریوں کے اندر مشکلات بھی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ دی ہوئی جانکاری کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اوائڈ کریں دھوپ کو۔ جیسے میں دھوپ کے نیچے ہوں، ایسے آپ بالکل بھی مت رہیں، اسپیشلی 12 سے لے کے 3 بجے کے بیچ میں، کیونکہ اس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے یا باقی اور بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اوائڈ کریں پیک سمر میں کھانا بنانا۔ اوپن ڈور جو ہے وہ بالکل بھی گھر کے اندر اپنی کھڑکیوں کو مت رکھیں، دروازے کھلے مت رکھیں، کوکنگ کا ایریا کھلا مت رکھیں۔ چائے، کافی یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ کو اوائڈ کریں جتنا ہو سکتا ہے، شوگر کو اوائڈ کریں جتنا ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ڈرنکس کا استعمال کریں، لسی کا استعمال کریں، بٹر ملک کا استعمال کریں، یا پھر جو نیمبو پانی کا استعمال کریں یا سمپل پانی کا استعمال کریں۔ بچوں کو جو ہے وہ پارکنگ میں، گاڑی اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے، کہیں پہ بھی پارکنگ میں گاڑی لگی ہوئی ہے، جیسے یہاں پہ گاڑی اگر پارکنگ میں لگی ہوئی ہے تو آپ کسی بھی بچے کو گاڑی میں چھوڑ کر مت چلے جائیں، یا کسی پالتو جانور کو، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ہم پارکنگ میں اپنے فیملی کے کسی بھی انسان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ آپ تب تک آپ گاڑی میں رہو، میں واپس لوٹ کر آتا ہوں، لیکن گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وہ فینٹ ہو سکتا ہے، چکر آ سکتا ہے اور کافی زیادہ اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ دن میں کم سے کم 2 سے 3 گلاس پانی جو ہے وہ نارمل روٹین میں پینا ہے۔ بہتر تو یہ رہے گا کہ ہر 20 منٹ کے بعد 1 کپ پانی کا ضرور پئیں۔ ایک آؤٹ سائڈ جو مزدور کام کر رہے ہیں ہمارے، ان کے لیے اگر کوئی بھی ٹھیکدار یہ سن رہا ہے تو ان کے لیے ایک شیلٹر بنا دو جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے رکھیں۔ گاڑیوں میں اگر ٹریول کر رہے ہیں تو AC کا استعمال کریں۔ مارننگ اور ایوننگ میں جو ہے وہ واک کریں، کولر کا استعمال کریں، اور ٹیمپروری شیلٹر بنا کے رکھیں ان ورکرز کے لیے جو مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر اویئرنیس کریں زیادہ سے زیادہ، اور ایڈیشنل اپنے کام میں جو ہے وہ احتیاط برتنے کی کوشش کریں۔ آؤٹ ڈور انڈور جو ہے وہ کراؤڈڈ سچویشن میں مت رہیں جہاں بھیڑ بھاڑ ہو، وہاں پہ رسک زیادہ رہتی ہے بیمار ہونے کی، HRI کی۔ فزیکل طریقے سے آپ اوور کراؤڈنگ کو جو ہے وہ کافی کم کریں، اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ صاف و شفاف کھانا کھائیں، ایسا نہیں آج کھانا بنا لیا تو 3 دن تک فریج میں رکھا ہوا ہے اسی کو گرم کر کے کھا رہے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، پیٹ میں درد ہو جائے گا، لوز موشن ہو جائے گا۔ نارمل ہیومن باڈی ٹیمپریچر رینج جو ہے وہ 36 سے 37 ہونا چاہیے، یعنی کہ 97 ٹو 98 کے آس پاس ہونا چاہیے۔ اور ایکسپوجر آپ کو ہو جائے گا، AC سے ایک دم باہر نکلتے ہیں، ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر میں، لو ٹمپریچر سے ہائی ٹمپریچر میں جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کے ہیلتھ کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ وہیں ہائی سٹریس میں جو ہے وہ کرونک ڈیزیز وغیرہ، کارڈیو ویسکولر، ریسپریٹری اور کڈنی ڈیزیز بھی جو ہے وہ اس ہیٹ سٹریس کی وجہ سے آپ پہ اثر کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ہیٹ کریمپس پڑ سکتے ہیں، ہیٹ ریشز پڑ سکتے ہیں، درد ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایکسٹریم طریقے سے جو ہے وہ آپ کو اگر وومٹنگ ہوتی ہے، فینٹ ہو جاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، ہارٹ بیٹ میں پرابلم ہے، سانس لینے میں پرابلم ہے، فوری طور ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ ڈرنکس کا، لیکوڈز کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔
میڈیکل اٹینشن اگر آپ کو چاہیے تو پراپر لیں, ریسٹ کریں. ڈی ہائیڈریشن کے لیے جو ہے وہ نہ ہو, اس کے لیے پراپر طریقے سے جو سلیوشنس ہیں ORS ہیں ان کا استعمال کریں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہاٹ ریڈ اینڈ ڈرائی اسکن اگر ہوتی ہے فوری طور ڈاکٹر کے پاس جائیں. باڈی ٹمپریچر 2400 سیلسیس ٹو 14 ہے تو فوری طور ڈاکٹر کو بتائیں. انزائٹی ہو رہی ہے, لائٹ ہیڈنس ہو رہا ہے, مسل ویکنس ہو رہا ہے, کریمپس ہو رہی ہے, وومٹنگ ہو رہی ہے, فوری طور ڈاکٹر کے پاس پہنچیں کیونکہ یہ بیماری کی علامتیں ہیں. ینگ چلڈرنس میں کافی زیادہ چکر محسوس کیا جا رہا ہے. جو لوگ گھروں کے باہر کام کر رہے ہیں اگر انہیں مینٹل النس ہے فوری طور ڈاکٹروں سے رابطہ کریں اور باقاعدہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. کول ڈاؤن باڈی کو رکھنے کے لیے آئس ٹاولز کا استعمال کریں, سپرے بوٹلز کا استعمال کریں, فین کا استعمال کریں. یہ ساری ایڈوائزری آپ کے لیے ہے, انتہائی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ایڈوائزری ہے. اس کا خیال رکھیں کیونکہ صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے اور ایکسٹریم گرمی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی کشمیر گھاٹی میں نظر ہوتے ہوئے آ رہی ہے. لہٰذا اس چیز کو جتنا ہو سکتا ہے اپنے پبلک ڈومین میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں.